ارشاد فرماتے ہیں دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے، بندے اور رب کا رشتہ جوڑا جا رہا ہے، سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، توحید کو بیان کیا جائے گا، توحید کے بعد سنت کا مقام آتا ہے، جب سنت کا مقام آئے گا تو اس سنت کو دیکھنے کے لیے ایک ہمیں ظاہری مثال چاہیے، ایک مجسمہ چاہیے، ایک شخصیت چاہیے جس شخصیت کو دیکھ کر یہ پتہ چلے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے توحید تک پہنچیں گے، جب توحید تک پہنچیں گے تو ہم کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ نظر آئے گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، آمنہ کے گھر میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں وَرَأَتْهُ آمِنَةُ سَاجِدًا۔ حضرت آمنہ، علامہ ابن جوزی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت آمنہ نے جب اپنے اس نور نظر پر نگاہ ڈالی تو نگاہ ڈالنے کے بعد کیا پتہ لگا، سجدہ مصطفیٰ نظر آیا، سجدہ مصطفیٰ نظر آیا۔ کس وقت؟ عند المیلاد، ولادت کے وقت جب سجدہ مصطفیٰ نظر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں یسبح ساجدن، کہ وہ جو ہے سجدے میں سر رکھ کر کیا کہہ رہا ہے، سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ وہ سجدہ ہے جو بندے کو اپنے رب سے ملا دیتا ہے، اور بندہ جب کھڑا ہوتا ہے کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے رستے کی ضرورت ہے، مجھے وہ رستہ چاہیے جو منزل مقصود تک لے جائے، مجھے وہ طریقہ چاہیے جو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس رستے کی وضاحت فرماتے ہیں۔ کون سی وضاحت ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے واضح الفاظ میں، انسان کے جذبات کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، انسان کو سیدھے رستے کی طرف جو ہے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کون سا وہ رستہ ہے جس رستے پہ چل کر جو ہے وہ شریعت بھی ہمیں نظر آتی ہے، طریقت بھی نظر آتی ہے، اور جب طریقت کے مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر حقیقت کے ساتھ جو ہے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ رب کریم راستہ بتا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اے دنیا میں رہنے والے، جس رستے کی تو تلاش کر رہا ہے، جس صراط مستقیم کی تو درخواست کر رہا ہے، وہ رستہ ان لوگوں کا ہے جن پر میرا انعام ہے، میرا اکرام ہے، میری رحمتیں برستی ہیں، میرے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کہاں سے ملے گا وہ رستہ؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنت میں غرق ہو جاؤ۔ جب سنت کا طریقہ، سنت اپنانے کا تمہیں طریقہ پتہ چلے گا تو پھر اس سے آگے جو ہے وہ بات بنے گی۔ وہ سنت کون سی ہے؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات نہ مانی جائے، نہ سنی جائے تو وہ محبت جو ہے وہ اپنے جو ہے فاؤنڈیشن میں، بنیاد میں صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اے دنیا میں رہنے والے، محبت الہی کا دعویٰ کر رہا ہے، محبت الہی کو صحیح جاننا چاہتا ہے تو تمہیں کیا ہے، کس کی طرف دیکھنا ہوگا، کس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا ہوگا، کس کے قول پر عمل کرنا ہوگا؟ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے کہ جو ہے نبی نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاتبعونی، دیکھو دیکھو میرے سجدہ مصطفیٰ کو دیکھو، دیکھو دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھو، سجدہ جو ہے غار حرا کے سجدے کو دیکھو، دیکھو غار سجدہ کے سجدے کو دیکھو، یثرب کی زمین پر سجدے کو دیکھو، اور بیت المقدس کی زمین پر سجدہ مصطفیٰ کو دیکھو، بلکہ سجدہ مصطفیٰ کو دیکھو تو لا مقام پہ جا کر سجدہ دیکھو، جو روحانیت کی اتنا اعلیٰ مقام ہے جو رب کریم اس طرف نشاندہی فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فاتبعونی، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو، ان کے قول کو دیکھو۔ سنت ہے کیا چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ علماء محدثین ارشاد فرماتے ہیں قولہ و فعلہ و تقریرہ علیہ الصلاۃ والسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول جو ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے،
تاجدار مدنی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل جو ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہے اور اس کام کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علماء محدثین کہتے ہیں کہ وہ بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب پاک کی جو ہے وہ اتباع کرو، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر سیرت مصطفیٰ کے نمونے کو جو ہے اپناؤ گے تو کیا ہوگا؟ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَاتَّبِعُوهُ، صاف طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو دیکھو اتباع کا کیا معنی ہے، پیروی کا کیا معنی ہے، سنت مصطفیٰ کا اپنانے کا کیا مطلب ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ، ان کی اتباع کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور ہدایت یافتہ کیسے ہو جاؤ گے؟ صحابہ کرام کا اتباع کا وہ مقام تھا کہ دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی امام العادلین جو ہیں حجر اسود کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے اے حجر اسود دیکھو دیکھو میں تجھے چومنے کے لیے نہیں آیا، میں تجھے چومنا نہیں چاہتا، لیکن میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ لب مصطفیٰ تیرے ساتھ لگتے تھے، میرے پیارے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تجھے چومتے ہیں، لہٰذا میں بھی تجھے جو ہے بوسہ دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ وہ حجر اسود ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہاں حاضری دے کر اپنے ہونٹوں کو لگا کر سنت مصطفیٰ کو ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ سنت ہے جس کے متعلق رب کریم ارشاد فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے ایمان والو، اے لا الہ الا اللہ کہنے والو، جو آپ کا نبی، جو آپ کا رسول، جو تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عطا کرتے ہیں اس کو لے لو، اپنے سینے سے لگا لو۔ وہ ایسا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ کون سا صراط مستقیم؟ جس کے متعلق رب کریم ارشاد فرما رہا ہے انک فانک علی صراط مستقیم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ کون سا صراط مستقیم؟ حضور کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم پر کون ہے؟ وہ تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ وہ صراط مستقیم پہ ہیں۔ تو میرا یہاں عرض کرنے کا یہ مقصد یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ بندہ جس کے متعلق رب کریم ارشاد فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے بندے کو پیدا کیا، میں نے جنوں کو پیدا کیا، کس لیے؟ ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ لیکن سجدہ کیسے کریں گے؟ سجدہ کرنے کا طریقہ کیسے ان کو معلوم ہوگا؟ سجدہ کرنے کا طریقہ ایسے معلوم